ہاتھ سے پلائے گا، اور شراب پلائے گا۔ تم دنیا کی شراب چھوڑو، اللہ اپنے ہاتھ سے جنت کی شراب پلائے گا۔ تم دنیا میں پاک دامن بن کے رہو، اللہ جنت کی حسین ترین نیک خوبصورت لڑکیوں سے تمہارا نکاح کرے گا، جو مٹی سے نہیں بنی، مشک، عنبر، زعفران اور کافور سے بنی، مشک، عنبر، زعفران، کافور سے۔ اور ان کا قد اس تمہاری بلڈنگ سے بھی اونچا ہے، 130 فٹ ان کا قد ہے، 130 فٹ۔ اماں حوا اور ابا آدم 130 فٹ کے تھے۔ یہ وقت کی رفتار نے ہمیں گھسا 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 کے یہ 5 فٹ کر دیا ہے، آگے اور چھوٹے ہو گئے۔ جنت کی لڑکی 130 فٹ پر ہے، تمہیں بھی اللہ 130 فٹ کر دے گا۔ اور لمبے بال حسن ہوتا ہے، حسن ہوتا ہے۔ جنت کی لڑکی کے بال کندھوں پر نہیں ہیں، شانوں پر نہیں ہیں، سر کی چوٹی سے چلتے ہیں اور پاؤں کی ایڑی کا بوسہ لیتے ہیں۔ 130 فٹ لمبے بال ہیں۔ جب وہ یوں سر ہلاتی ہے اور اپنے بالوں کو لہراتی ہے تو پوری جنت میں لاکھوں سورج چمکنے لگتے ہیں، کروڑوں ہر بال میں سے شعائیں نکلتی ہیں۔ جیسے یہ سٹیج کو نہیں سجاتے مختلف رنگوں سے، ایسے اس کے بالوں سے مختلف رنگ نکلتے ہیں، پوری جنت میں روشنیاں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے یہ بالوں کا حسن ہے۔ سورج کو انگلی کا پورا دکھائے تو سورج نظر نہ آئے تو چہرہ کیسا ہوگا؟ جب انگلی ایسی ہے تو چہرہ کیسا ہوگا؟ اور جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، جنت یہ ایسے دیکھیں گے، بھائی یہ نور کہاں سے آیا ہے؟ تو کہیں گے فرشتے، ایک لڑکی خامند کے سامنے مسکرائی ہے، اس کے دانتوں سے یہ نور نکلا ہے جس نے جنت کو چمکایا ہے۔ یہ جو ایمان والی عورتیں بیٹھی سن رہی ہیں پریشان ہو گئی ہوں گی، اللہ ان کو جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت بنائے، اور ان کا مناظرہ ہوگا، مناظرہ جنت میں نا مناظرہ ہوگا، سوکن پنا نہیں ہوگا، سوکن میں نہیں، مناظرہ ہوگا۔ ایمان والی عورتیں اور جنت کی عورتیں، حوریں، ایمان والی عورتیں۔ اب جنت والی عورتیں کہیں گی نحن الخالدات فلا نموت، ہم نے موت نہیں دیکھی، زندہ۔ نحن الناعمات فلا نبأس، ہم نے بڑھاپا نہیں دیکھا، جوانی۔ نحن الراضیات فلا نسخط، ہم نے کبھی لڑائی نہیں کی، ہمیشہ راضی۔ نحن المقیمات فلا نرحل، ہم نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا، ہمیشہ ساتھ دیا ہے۔ یہ چاروں باتیں دنیا کی عورت میں نہیں، جوانی بھی مستقل نہیں، بڑھاپا آتا ہے، اور موت بھی ہے، اور ناراضگی بھی ہے، اور ساتھ کا چھوڑنا بھی ہے، موت آ جاتی ہے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اب اس کے جواب میں مومنات کیا کہیں گی؟ نحن المصلیات فما صلیتن، ہم نے نماز پڑھی تم نے کوئی نہیں پڑھی۔ نحن الصائمات فما صمتن، ہم نے روزے رکھے تم نے کوئی نہیں رکھے۔ نحن المتصدقات فما تصدقتن، ہم نے صدقہ خیرات کیا تم نے کوئی نہیں کیا۔ ونحن المتوضئات فما توضأتن، ہم نے روزے رکھے تم نے روزے کوئی نہیں رکھے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں فغلبنہن، تو ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پہ غالب آ جائیں، یہاں مردوں پہ غالب، وہاں حوروں پہ غالب۔ اللہ کے نبی کی عورتیں، اب بیویوں سے حسن سلوک کرو۔ تمہیں ایک عجب حدیث سناؤں، سب سے پہلے جو طارق جمیل کا عمل تولا جائے گا، سب سے پہلا عمل آپ کا میرا، سب سے پہلا عمل جو تولا جائے گا، نماز روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، تبلیغ نہیں، جہاد نہیں، علم نہیں، تہجد نہیں، تو کیا؟ سب سے پہلے آپ کا اپنی بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور سب سے پہلے بیگم کا خامن سے سلوک تولا جائے۔ وہ رابعہ بصری بھی ہے نا، وہ رابعہ بصری بھی ہے جن کی ضرب المثل بن گئی بندگی تقوی۔ پہلے یہ تولا جائے گا خامن سے کیا سلوک ہے۔ جنید بغدادی بن گئے، شیخ عبد القادر جیلانی بن گئے۔ خیر یہ تو وہ ہستی ہیں جن کا حساب بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بندگی میں شیخ عبد القادر جیلانی قطب سبحانی رحمت اللہ علیہ کو پہنچ رہا ہے، کوئی جنید بغدادی کو پہنچ رہا ہے، لیکن جب تولا جائے گا تو پہلے بیوی سے سلوک تولا جائے گا۔ تو اپنے گھروں میں حسن سلوک رکھو۔ بیویوں سے کہتا ہوں خامدوں سے حسن، بیوی مسکرا کے ملے خامد کو جب وہ گھر آئے تھک کر، تو اس کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے آدھے کے برابر اجر ملتا ہے، آدھے کے برابر۔
تو اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ حسن سلوک کے ساتھ، تانا، طنز، بولیاں۔ وہ انسان نہیں جو عورت پہ ہاتھ اٹھائے۔ میرے نبی نے فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتا ہو۔ آخری خطبے میں عورتوں کو حصہ دیا، بیویوں کو، خامدوں کو نہیں، عورتوں کو۔ استوصوا بالنساء خیرا، یہاں سے پیراگراف شروع ہوتا ہے اور لمبی عبارت آپ نے صرف عورتوں کے حقوق بیان فرمائے۔ تو میرا معاشرہ امبیلنس سا ہے، کہیں خامند بیوی خود نادان ہیں تو لڑ کے تباہ ہو رہے ہیں، کہیں خامند بیوی میں محبت ہے لیکن ساس شریف نے جنازہ ہی کر چھڑیا ہر شاید، سسر اوپر تلوار لے کر۔ ساس کا اپنا جبر ہے، سسر کا اپنا جبر ہے، نند کا الگ جبر ہے۔ کہیں بچے کے ماں باپ نے گھر برباد کیا ہوا ہے، کہیں بچی کے ماں باپ نے گھر برباد کیا ہوا ہے۔ ایک بچہ میرے پاس آیا، یہاں میاں بیوی لڑ پڑے تھے، اب ہم ملنا چاہتے ہیں لیکن دونوں کے والدین کہتے ہیں کبھی نہیں ملنے دیں گے، اب یہ قصہ ختم ہونا چاہیے اور ختم ہو گیا۔ یہ جبر، یہ ظلم، چونکہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں کسی رشتے کو اچھالنا نہیں چاہ رہا، لیکن جو گھروں میں ہو رہا ہے میں بتا رہا ہوں۔ کہیں خامند نادان ہے، بیوی کے ساتھ بدتمیز ہے، کہیں بیوی نادان ہے، خامند کے ساتھ بدتمیز ہے، کہیں دونوں بہت اچھے ہیں لیکن خامند کے ماں باپ کا ظلم ہے، کہیں بچی کے ماں باپ کا ظلم ہے، کہیں بہن بھائیوں کا ظلم ہے۔ اللہ کے واسطے اپنی حدود میں رہو، اپنی حدود میں رہو۔ یہیں تمہاری یونیورسٹی میں پچھلی دفعہ بیان کر کے آیا، اور وہ طلاق ہو گئی اور وہ گھر آ کے بیٹھ گئی، اس پہ خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے۔ اللہ ایمان والی عورتوں کو جنت کی عورتوں پر بھی غالب کرے گا۔ یہ خوبصورت زندگی ہے، اور ایک چھوٹا سا کام سارے کر لو، بہت بڑا مجموعہ ماشاءاللہ، احباب جمع ہے میر، حال دل کہہ لے، ہاں پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ میں آپ سب نوجوانوں سے ایک مطالبہ کرتا ہوں، آج بیٹھے بیٹھے توبہ کرو، توبہ کرو۔ اللہ کی قسم آپ کہو گے نا یا اللہ میری توبہ، آپ ایسے نکلو گے گناہوں سے جیسے مکھن سے بال نکلتا، اور یوں پاک ہو جاؤ گے جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلے ہو۔ اللہ کو معاف کرنا اتنا اچھا لگتا ہے۔ یہ نہ ڈرنا کہ میں نے مانچسٹر میں بیان کیا، یہ توبہ کی بات کی، ایک نوجوان آ گیا 35-36 سال، مولانا کیا واقعی اللہ معاف کر دیتا ہے؟ وہ اتنا سہمے ہوئے، ہمارے نوجوان خطیبوں نے نا لوگوں سے اللہ چھین لیا ہے، اتنا خوفناک کر کے دکھایا ہے کہ لگتا ہے بھئی دوزخ ہے، جنت کسی پاس ہے، وسدی کوئی نہیں۔ اچھا اللہ معاف کر دے گا؟ میں نے کہا جی۔ کیا واقعی معاف کر دے گا؟ میں نے کہا جی میرے بہت زیادہ گناہ ہیں۔ میں نے کہا بچہ تیری عمر کیا جو کہہ رہا تیرے بہت زیادہ گناہ ہیں؟ اور تو اتنے گناہ کر، میں گناہوں پہ دلیر نہیں کر رہا، میں مایوسی سے نکالنے کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا نوجوان یا بوڑھا کہتا ہے جی میرے گناہ ہی بہت زیادہ ہیں، میری کیسے توبہ ہوگی، میری کیسے معافی ہوگی؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا اللہ کہتا ہے دھرتی گناہوں سے بھر دے اور اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، اور پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، تو میں سارے ہی معاف کروں، سارے۔ تو اب تو سب بچے بیٹھے، اور بوڑھے ہوں گے تو 60-70 سال 80 سال، اس سے زیادہ کم۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا یا اللہ میری توبہ، اور ایک اور حدیث سنو، میرے نبی نے فرمایا جو توبہ توڑ دے پھر کر لے، پھر توڑ دے پھر کر لے، پھر لیکن کرے سچے دل سے، کرے سچے دل سے، کرے سچے دل سے۔ اگر دن میں 70 دفعہ بھی اس کی توبہ ٹوٹی اور اس نے ہر دفعہ کر لی سچے دل سے، تو اللہ کا محبوب ہی رہے گا، مجرم نہیں بنے گا۔ کتنے مزے کی بات ہے۔ اب تمہیں حدیث کے لفظ سنا دوں تاکہ تم کوئی اعتراض نہ کرو کہ تو گھڑ کے بولی جاندہ ہے۔ ما عاد ما اسر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرتا، جو دن میں 70 دفعہ توبہ توڑ کے پھر کر لے، اللہ کی نظر میں مجرم نہیں ہے۔ مجرم کون ہے؟ جو توبہ نہ کرے، جو کہ کیا ہو گیا، سارے شراب پی رہے ہیں میں نے پی لی، کیا ہو گیا، سارے منہ کالے کر رہے ہیں میں نے کیا، کیا ہو گیا، سارے رشوت لے رہے ہیں میں نے لے لی، کیا ہو گیا۔ یہ کیس خطرناک ہے۔ اور وہ جو
رونے دھونے والا ہے وہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. ساری زندگی کا گناہ ایک آنسو ایک آنسو ایک آنسو. توبہ کرتے ہو؟ میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. لو 3 سیکنڈ میں اللہ نے آپ کے سارے گناہ معاف کر. اللہ کی قسم معاف کر دیے اگر سچے دل سے ہے. بس اب علماء سے پوچھ لینا اب کرنا کیا ہے. نمازیں چھوڑی اب کیا کرنا ہے. روزے چھوڑے اب کیا کرنا ہے. زکوٰۃ چھوڑی اب کیا کرنا ہے. لوگوں کے حق ضائع کیے اب کیا کرنا ہے. آسان سا کام ہے. کرتے جاؤ گے بڑھتے جاؤ گے اللہ کی چھاؤں میں آؤ گے. اوپر سے رمضان توبہ کا مہینہ رحمت کا مہینہ جنت کا مہینہ. روزے نہ چھوڑنا. کالج کی چھٹی کر لینا روزے کی چھٹی نہ کرنا. یونیورسٹی کی چھٹی کر لینا روزے کی چھٹی نہ کرنا. تراویح کی چھٹی نہ کرنا. تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے. بندے بن کے افطاری کرنا تو انشاءاللہ تراویح ساری پڑ جائے گی. اب تجھے ایک سموسا ایک پکوڑا ایک پیس ایک بیف اتوں چٹنی ہوں تھی مٹی تے سوا تراویح پڑھنا. تھی تو پے ہو کہ مجھ طرح ہوں کیویں اٹھے ہوں تو اٹھیا ہی نہیں جاتا. تھوڑے کو فرض نہیں پڑھے جانے تھی تراویح کتوں پڑھنی. لہذا بندے بن کے افطاری کرو. ایک کھجور کھاؤ. سادہ پانی پیو. ٹھنڈا پانی نہ پینا سخت گرمی میں. افطاری ٹھنڈے پانی سے نہ کرنا سادہ پانی سے کرو. کھجور لو. سموسے پکوڑے دہی بھلے پیس یہ تمہارے لیے مصیبت بنیں گے افطاری کے وقت. افطاری ہلکی کرو بالکل ہلکی. کھجور جو میرے نبی نے کیا یا کوئی فروٹ کا چاٹ ہے اور اس کے ساتھ سادہ پانی یہاں تک کہ آپ کا معدہ فنکشن میں آ جائے. مغرب کی نماز پڑھو اب ٹھنڈا پانی پینا چاہتے ہو پی لو کوئی مسئلہ نہیں لیکن زیادہ ٹھنڈا نہ پیو وہ اور مصیبت ڈالتا ہے. تراویح پڑھ کے اب کھانا کھا لو. باہیں ساری پرات کھا جاؤ تو باہیں ساری پلیٹ کھا جاؤ. تراویح پڑھی گئی چونکہ نقصان بڑا ہے اگر تراویح چھوٹ گئی. ہر سجدے پہ 1500 نیکی 60,000 آپ 1 گھنٹے میں کماؤ. کتنا سستا سودا ہے. اور عورتیں گھر بیٹھے آرام سے چند منٹوں میں 20 تراویح پڑھ سکتی ہیں. آپ کو قرآن سننا پڑتا ہے. ایک تراویح نہ چھوڑو ایک روزہ نہ چھوڑو اور انشاءاللہ العزیز سارے معاف ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کا یہ اجتماع مبارک کرے. ماشاءاللہ ہمارے ذیشان بچے نے بڑی محنت کی ہے. ابراہیم نے بڑی محنت کی ہے. اللہ ان کے تمام ساتھیوں نے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. ہمارے